لبے دریا لمبردار بھی کام آ گیا کرے بسم اللہ بسم اللہ زینب کی چادر مجھے جب قتل کیا نہر پر سقائے حرم کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امم کو پانی نہ دیا پیاس میں اس بہرے کرم کو تاشور کیا خوف جگہ نہیں تاشور کیا خوف جگہ نہیں غازی کو جگر بندے ید اللہ کو مارا عباس کو کیا قتل کیا عباس کو کیا قتل کیا یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے دم بھائی کے علم میں نہ کیے کیسے بھائی کے علم میں نہ کیے کیسے دے جائے جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں نظر آیا انہیں لاشیں آباد چلا کے کہا اب ہم ہو گئے بے یاد پہنچیں گے نہ تم تک یہی تھا بھائی کو وضاحت اب کون بجائے گا سکینہ کی بلا اب کون بجائے گا سکینہ کی بلا ہاتھوں کے تصدق تلے ست پاس کے ساتھ جانے برادر قتل لال کے ساتھ جانے برادر قتل لال کے ساتھ آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو ہے آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے لب کہنے لگی جان کی جان سر پیٹ کے لب کہنے لگی جان کی جان ہے مجھے صورت نہیں دکھلاتے ہے آمو میں پیاسی رہی سے جمع دے میں پیاسی رہی سے جمع دے سلامی جاگزائے رنج و غم کا ساتھ نداور کا قلق سبتین کا ہمارے واسطے شہنے گوارا کر لیا مٹنا حرم کا برو کا جان کا ناد کا گھر کا حرم کا برو کا جان کا
अकबर का बरादर का सकीना ले गई है पांच दा इस बाग आलम से तमाचों का रसन का बाग तमाचों का रसन का बाप का सके कहे खंजर इमामे पाक को किस किस का ध्यान आया बहन का बेटी का बीमार का बहन का बेटी का बीमार का उम्मत नजर का सलामी जला खरीदार अयाज़न बिल्लाह प्यास पर तीरों की बौछार अयाज़न बिल्लाह न कोई आना गमकार अयाज़न बिल्लाह अपने रुतबे का किसी को ना शनासा देखा आया गुस्से में परेशान कि वो बदख्तर तेरे खाक में खेचे पंजे बेअदब ने जो ये चाह के चढ़े सीने पर शाजो कैसे बोले सुन ले दुनिया में मेरे बाद तुझे रहना है तुझे को जमा के लिए तो दुआगे अमल उस बात तो करिया के न करे शिमर बोला के भला खैर कहो है सरवर काश ने मेरी गर्दन पा चले जब पंजे और इतना तू मेरी रूह पैसा करना दे सताने से क्या जिसका वाली न हो उस घर के जलाने से क्या आप ही रोते हैं बेओं के रुलाने से क्या नंगे सर पदर चीनों के फिराने से क्या नंगे सर पदर चीनों के फिराने से क्या या तो रोज़े पाक नबी के उन्हें पहुंचा देना याने वाली संगला जवाब मिला देना बेटी 3 बरस की है सकीना मेरी देख उसको
تمچنا لگانا گمراہ وہ جو روئے نا گھرکنا نہ ڈرانا للہ میں نے تلک تھی میرے سینے کی وہ سونے والی شمر بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو شہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں ہے پیاری مجھ کو سنگ دل بولا تو بس خیر تم کچھ نہ کہو میں نہیں سدھر بنا دلوائی نہ تماچے اسے ماروں گا گرا بھی دوں گا جتنی تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مولوی سید ہاشم علی عابدی صاحب علیہ اللہ مقامہ ابن سید ذاکر حسین عابدی جماسر مرحوم کمیر بن ہاشم ابن سید ہاشم علی عابدی کنیز حیدر علین مرحومہ بنت سید اصغر حسین رضوی کے لیے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون جلت عظمته الصلاة والسلام على رسول المسدد البشير الممجد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الذي من ذاقيتنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى حبيبنا وحبيب إله العالمين أشرف المرسلين رحمة للعالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام بالتحية والإكرام لا سيما على ابن أمه وزوج ابنته وسهره ووصيه ووزيره وخليفته الموسوم باسم الله والمعروف بوجه الله والمنصور بذات الله مولانا ومولى الكونين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. حضرت کرام قدر معزز سامعین کرام محترم عزیزان رضاکاران و ماتمداران مظلوم کربلا
حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام. ماہ مقدس ماہ سیام ہے اور اسی ماہ سیام کی مناسبت سے مجلس ایصال ثواب کا اہتمام کیا گیا ہے. مجلس ترہیم جب بھی خطاب کرنے کا موقع ملتا ہے تو میں چند باتیں تمہیداً دہرا دیتا ہوں. بڑی اختصار کے ساتھ مختصر سی نشست ہے. موت و حیات کا سلسلہ جیسے جاری ہے ویسے ہی ایصال ثواب کا بھی سلسلہ جاری و ساری. آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہم مومنین کی انسان ارتحال کی خبر ملتی ہے تو ہم تشییع جنازہ میں جاتے ہیں. اس کے بعد تسلی و تعزیت پیش کرنے کے لیے مجالس ایصال ثواب میں بھی جاتے ہیں. پیش نظر ہوتا ہے کہ شرعی فریضہ ہے، مذہبی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے کہ آج ہم کسی کے تشییع جنازہ میں جاتے ہیں تو کل ہماری بھی تشییع جنازہ میں کوئی آئے گا، کوئی ہماری بھی مجلس ایصال ثواب میں آئے گا. یہ سلسلہ جاری ہے. بہرحال طویل تفصیل ہے. مختصر سی بات یہ کہ ماہ مقدس ماہ سیام ہے، اس کی اپنی نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. آج امت مسلمہ سے بھی جانتی ہیں. اور اسی مناسبت سے یہ بات بھی آپ کی سنی ہوئی ہے کہ اس ماہ مقدس کو قرآن کی تلاوتوں کے بہار کا مہینہ کہا جاتا ہے اور ہمارے یہاں بھی قرآن مجید کی تلاوت کے دوروں کا اہتمام ہوتا ہے. دیگر اور مسالک میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں. جیسے جیسے ایام ختم ہونے لگتے ہیں تو اشتہارات آتے ہیں کہ کہیں 5 پارے پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں 10 پارے پڑھائے جا رہے ہیں، کہیں شبی شبینہ، کہیں شبی شبینہ، کہیں یک شبی شبینہ، یعنی ایک ہی رات میں تیزی سے پورا قرآن پڑھا دیا جاتا ہے. لیکن قرآن مجید کے جو تقاضے ہیں ان میں سے ایک اہم تقاضا ہے جو سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان ہوا. مشہور و معروف آیت ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها. تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے قلوب پر قفل لگے ہوئے؟ یعنی قرآن تیزی سے پڑھے جانے والی کتاب نہیں ہے بلکہ اس میں غور و تدبر کیا ہے. تو جب آپ غور و تدبر کی منزل میں آئیں گے، اب یہ تفکر کا لفظ بھی آتا ہے، تدبر کا بھی، تو ذرا سی ایک جملے میں وضاحت کر دوں کہ تدبر یعنی اپنی فکر کو بے لگام مت چھوڑیے، جو چاہے نتیجہ اخذ مت کیجیے. اور یہ جو چاہے نتیجہ اخذ کرنے کا نتیجہ ہی ہے کہ اتنے اسلام میں مسالک پائے جاتے ہیں. فرقوں میں تقسیم ہو گئی امت اس لیے ہوئی کہ بے لگام چھوڑ دی اپنی فکر کو، جو چاہے نتیجہ اخذ کر لیا. تو قرآن نے تدبر کا تقاضا کیا. تدبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی فکر کو پابند کرو. دیکھو کہ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے اس کلام کو سمجھانے والے مدرسین کو بھی بھیجا، ان سے وابستہ ہونا. اور اسی کا اشارہ کیا گیا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا. لفظ یاد رکھیں، اس کی تعویل کوئی نہیں جانتا، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جو راسخون فی العلم ہے. اب اللہ تو کہیں دستیاب ہوتا نہیں، اس کی وضاحت آپ سبھی جانتے ہیں. کئی مجالس میں نے بھی بیان کیا کہ اتنے سارے اس کے گھر بنے پڑے ہیں. کسی گھر میں جائیے، کیا پوچھیے آپ مصلیوں سے اللہ سے ملاقات ہوئی، سبھی نفی میں جواب دیں گے کہ نہیں ہم مل نہ پائے. یہاں تک کہ بڑے گھر کو جاتے ہیں جس کے متعلق بیان ہوا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. ہم نے پہلا گھر بنایا مکہ مکرمہ میں جو عالمین کے لیے ہدایت ہے. بھاجی جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، حجر اسود کا بوسہ دیا، طواف کیا، ذرا سا دروازے کو دستک بھی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ باہر تشریف لاتے نہیں لاتے. کیوں؟ اس کا کمال ایسا ہے کہ وہ ہر جگہ موجود ہے مگر نظر میں نہیں آتا، مشاہدے میں نہیں آتا، فہم و ادراک میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا، الفاظ میں سمیٹا نہیں جا سکتا. جو سمجھ میں نہ آئے اسے اللہ کہتے ہیں، جو اللہ کو سمجھا دے اسے علی کہتے ہیں. کمال ہے مولا. 121 خطبے دیے مولا نے توحید پر، گواہ ہے وہ خطبے کہ توحید کو جیسے علی نے بیان کیا کسی اور نے بیان نہیں کیا. وہ تفصیلات بھی ہیں. بہرحال مختصر سی بات یہ کہ یہ جبر مشیت ہے، پروردگار عالم کا اہتمام ہے. اس نے قرآن مجید کو جو نازل کیا
میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس کی تفصیلات تجریحات آپ تنابل کے بھی مجھ سے دریافت کر سکتے ہیں کہ اس بے دل کے دل میں خواہش ہوئی کہ مدح علی کرے. ذرا لفظ پر غور کریں آپ. ہر چیز سے محبت کے لیے دل درکار ہوتا ہے، لیکن وہ معبود محبت کرتا ہے تو اسے دل کی احتیاج نہیں ہے. خود بیان کیا کہ کنت کنزا مخفیا احببت ان اعرف خلقت الخلق لك یعرف، کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، بات محبوب ہوئی. محبوب کب ہوتی ہے؟ جب دل ہوتا ہے. لیکن یہاں دل کے بغیر محبت ہے. محبت یہ ہے کہ محبوب یہ ہوئی بات کہ وہ پہچانا جائے. تو ایسی یہ محبت تھی کہ مدح علی کی جائے، تو مدح علی کے دیوان کے طور پر قرآن مجید جیسی کتاب کو نازل کر دیا. صلوات بھیج دیجیے گا محمد. اب یہ بات کی تفصیل سے سن لیجئے، ایک ہی جملے میں پوری تفصیل کو سمیٹ دوں کہ یہ ملفوظی قرآن کے نسخے آپ کے ہمارے پاس 2 دفتیوں میں جو موجود ہیں، ہر اذا خانے میں مل جاتے ہیں، مسجد میں ڈھیروں قرآن پڑے ہوئے ہیں. یہ ملفوظی حقیقی قرآن نہیں ہے. حقیقی قرآن محمد و آل محمد کو کہا جاتا ہے. اب الفاظ میں سمیٹا گیا. اب یہ الفاظ میں کیسے سمیٹا گیا؟ اللہ تو کلام کرتا نہیں، یعنی کلام اللہ ہے، لیکن اس کا کلام اس نے خود نہیں کیا، اس لیے کہ کلام بیان کرنے کے لیے زبان اور ذہن کی احتیاج ہوتی ہے. جہاں زبان اور ذہن کی احتیاج ہو جائے تو محتاج ہو جائے، جو محتاج ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو پروردگار عالم نے جو کچھ یہ کلام الہی میں الفاظ کی شکل میں آپ کے پاس ہے، مولا فرماتے ہوا یقول لا بلفظ، وہ کہتا ہے لیکن اس کے کہنے میں لفظ نہیں ہوتے، مگر مولا یہاں تو الفاظ ہیں. فرمایا کہ جو کچھ ارادہ کرتا ہے مجھ علی کو خبر ہو جاتی کہ وہ چاہتا کیا ہے. تو اس کے ارادے کو جو الفاظ میں ترتیب دے کر ذہن و دل انسانی تک پہنچا دے، اس ہستی کو علی کہتے ہیں. یہ ملفوظی قرآن ہے. اب عزیزان گرامی یہی قرآن مجید ہے. اب آدائے دین پر بھی جبر مشیت ہے، پڑھاتا ہے، مدح علی کروانا چاہتا ہے، دشمن کیوں نہ ہو اس کے لب پر بھی علی علی ہو، یہ مشیت کا ارادہ. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں رات رات بھر مسجدوں میں ٹہر کر ہاتھ باندھ کر سزا کے طور پر قرآن کی تلاوت ہوتی. یعنی معبود چاہتا ہے کہ دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن علی علی کرتا رہے، اور اگر دشمنی رکھتا ہے تو سزا کے طور پر کرتا ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپ. بہرحال اب یہ قرآن مجید ہے، اور اسی میں جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہماری بھی ایک مجبوری ہے کہ ہم ذرا اونچا سنتے ہیں، ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا ہے سوائے علی علی. یہاں کچھ قرآن کھولتے ہیں تو کچھ بھی نہیں نظر آتا سوائے علی کے. قرآن کھولتے ہیں، نگاہ پڑتی ہے بائے بسم اللہ پر، نقطے پر نگاہ پڑ جاتی ہے، وہیں ذہن ٹہر جاتا ہے، مولا کا قول یاد آ جاتا ہے کہ ان التی نقطہ تو تحت الباء، کہ وہ بائے بسم اللہ کے نیچے نقطہ جو ہے وہ میں علی ہوں. فرماتے ہیں کہ مجھے ہٹا دیا جائے تو قرآن کا آغاز ہی نہیں ہوتا تو اختتام کیا خاک ہوگا. مولا کی شان. عزیزو، یہ تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھ کے شاعر نے بھی بیان کر دیا. مصر سماعت فرماتے ہیں اسی ضمن میں فرماتے ہیں کہ جس سے ظاہر ہو مسبب وہ سبب آیا. ایک صلوات بھیجیے قرآن مجید کے متعلق بیان ہوا کہ پروردگار عالم نے اسے الفاظ کی شکل میں جو بیان کیا علی کے ذریعے سے بیان کیا گیا. تو یہ مولا متقیان کی شان ہے. بہرحال حیدر کہیں پر نام تیرا اور کہیں اسد، کل کائنات کے لیے تو چشمہ رسد. جب بھی کہیں کسی نے پکارا خدائی کو اس وقت کبریا نے کہا یا علی مدد. مولا متقیان کی شان ہے. بہرحال عزیزان گرامی، نام علی کا ورد عبادت ہے دوستو. یہ نام روشنی کی علامت ہے دوستو. سایہ علی کا سایہ رحمت ہے دوستو. یہ ذکر آگہی کی شریعت ہے دوستو. آتی ہے دم بدم یہ صدا آسمان سے، قرآن بولتا ہے علی کی زبان سے. مولا متقیان کی فضیلتیں. اب آئیے، مختصر سا وقت ہے، اسی میں اس آیت جس کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا بیان ہوا کہ جتنے درخت روئے زمین پر ہیں یہ سب کے سب قلم بن جائیں.
وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ، یہ سب درخت قلم بن جائیں، سمندر روشنائی بن جائیں، ایسے اور 7 سمندر لا لیے جائیں، تب بھی کلمات اللہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ مفسرین کی نگاہ آ کر ٹھہر گئی یہاں پر لفظ کلمات اللہ کیا ہے، تو انہوں نے مولا سے سوال کیا کہ یا علی اس آیت میں جو کلمات اللہ کا لفظ آیا اس سے مراد کیا ہے؟ فرمایا واللہ نحن کلمات اللہ، خدا کی قسم وہ کلمات اللہ ہم ہیں، وہ ہمارا ذکر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ اب میرا ایک سوال ہے، تدبر کا تقاضا ہے، تو سارے جتنے بھی دنیا میں افراد موجود ہیں، سائنسدان ہیں، جو کچھ ہیں عدد و شمار کرنے والے، ایک میرے سوال کا جواب دیں کہ اس وقت پورے کرۂ ارض پر کتنے درخت ہیں، ذرا شمار کر کے بتائیے۔ جن وسائل کے ذریعے سے علی تک پہنچنے کا حکم ہوا ان وسائل ہی کو دنیا شمار نہیں کر سکتی تو فضائل علی کو کیا خاک شمار کر سکے گی؟ یہ علی کی عظمت بیان ہو رہی، یہ درخت بھی قلم بن کر ختم ہو جائیں، گر جائیں گے پورے قلم، سمندر روشنائی بنے ہوئے ایسے اور 7 سمندر لا لیے جائیں، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ذکر علی کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، یہی بیان ہو رہا ہے۔ تب عزیزان گرامی، مولا متقیان ہے یہ ایسا نور اقدس کہ ایک نور ہے بے شمار شعاعیں جن سے ساتھ ہیں۔ ایک مومن مرحوم کی ایصال ثواب کے لیے جس مجلس رضا کا انعقاد کیا گیا، آپ سبھی جانتے ہیں ہاشم بھائی بزرگ تھے لیکن ہم محبت سے ہاشم بھائی کہا کرتے تھے، اخلاقی اعتبار سے بھی اخلاق کا ایک نمونہ تھے۔ بہرحال ہماری بھی تربیت، ہماری جوانی انہی کے ساتھ جو گزری تو انہوں نے تربیت کی، بہت سی خوبیوں کے مالک تھے، بہترین لہن سے اذان بھی دیا کرتے تھے، دعاؤں کی تلاوت جو ہوتی تھی عبادت خانے حسینی میں وہ بھی تلاوت جب کرتے تھے، ایک جاذبیت تھی ان کے لہن میں، اور اسی کے ساتھ اخلاقی فرائض، ادب اخلاق کے ایسے پیکر تھے۔ ہمیشہ میں دیکھتا تھا کہ بہت ہی نفیس لباس پہن کر آتے تھے۔ اب یہ نفیس لباس کے متعلق بھی آپ سن لیں 2 جملوں میں۔ امام حسن علیہ السلام جب بھی مصلی پر ٹہرتے تھے نفیس لباس ہوتا تھا، جی ہر معصوم کا لباس نفیسی ہوتا ہے، یہاں رزق کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن نظر سے دیکھنے والے دیکھتے تھے۔ سوال کر لیا ساحل نے کہ مولا ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی آپ مصلی پر آتے ہیں نفیس لباس ہوتا ہے، تو امام نے جواب دیا اللہ جمیل و یحبہ الجمال، کہ اللہ خود جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے، اس لیے چاہیے کہ انسان ہمیشہ نفیس لباس میں رہا کرے۔ تب عزیزان گرامی بہت سی خوبیاں تھی، اس کے لیے بیان کرنے کے لیے خوبیوں کے اعتراف کا ایک جلسہ رکھنا پڑے گا آپ کو۔ بہرحال یہ مجلس حسین ہے تو اس کا عنوان تو ذکر علی ہی ہوگا۔ تو یہاں پر جو میں نے بیان کیا کہ مولا متقیان ایک نور ہے، بے شمار شعاعیں ساتھ ہیں، کائنات کی تمام تر مخلوقات سر جوڑ کر بیٹھ جائیں نور علی سے ساتھ ہونے والی، نہ شعاؤں کو شمار کیا جا سکتا ہے، نہ کسی ایک شعاع کے ذکر کا حق ادا کیا جا سکتا ہے۔ یہی قرآن بھی بیان کر رہا ہے افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یکفرون، کہ ان سے باطل کی باتیں کرو یہ ماننے کو تیار ہو جائیں گے، لیکن جب نعمت الہی کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ روگردانی کر کے کفر کرنے لگتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ ان سے کہو کہ شیطان ہر جگہ موجود ہے تو آسانی سے مان لیں گے، لیکن علی کے وجود سے متعلق ہم بیان کرتے ہیں تو گھبرا کے کہتے یہ کیسے ہوا، یہ کیسے ہوا؟ جی اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، پورا اختیار علی کو دے دیا، اسی لیے علی ہر جگہ موجود ہو سکتے ہیں۔ رسالت ماب ہے، ماہ سیامی میں خطبہ دے رہے تھے مسجد میں، بیان فرمایا ماہ رمضان کی فضیلتیں بیان کرتے ہوئے کہنے لگے سنو میرے صحابیوں، اس ماہ مقدس کی عظمت یہ ہے، برکت یہ ہے۔ اسی کے ساتھ بیان فرمایا کہ کوئی مومن دوسرے مومن روزے دار کو اگر افطار کرا دے تو ایسا ہے جیسے اس نے خود روزہ رکھا، اور اتنے اس کے بعد میں مدارج بڑھاتے ہوئے کہا کہ ایسے جیسے 1 سال تک روزہ رکھا۔ ایک مومن کو افطار کرانے کی جزا 1 سال تک روزہ رکھنے کا ثواب مماثل۔ وہ خطبہ ختم ہوا،
دل میں ایک مومن سوچنے لگا بھائی ایک مومن کو افطار کرانے کا اتنا ثواب ہے، اگر میں امیر المومنین کو افطار کرا، آرزو تھی، دست ادب جوڑا ہوا پہنچا مولا کائنات کے پاس عرض کرنے لگا کہ یا علی کرم فرمائیں کہ آج آپ غریب خانے پر افطار کریں۔ مولا نے منظور کیا۔ دوسرا مومن بھی سنا ہوا تھا، دل پر اثر ہوا، اس نے بھی کہا کہ یا علی کل ہمارے یہاں افطار کرے۔ 2 3 4 10 20 40 مومنین نے علی کو مدعو کر لیا افطار۔ علی نے سب کی دعوت کو منظور کر لیا۔ دوسرا دن آیا، علی 40 جگہ پر موجود ہے افطار کرنے کے لیے۔ یہ بات دشمنوں کو، ناصبین کو ہضم نہیں ہوتی، اس لیے کہ علی کے فضائل، علی کا ذکر، علی کی ولایت ہر جگہ آتی نہیں ہے۔ علی کی محبت و ولایت و فضائل کے لیے قلب سلمہ چاہیے یا خون بزرگ چاہیے۔ اس میں شرط رکھی گئی کہ علی کی ولایت و محبت وہیں آتی ہے جہاں والد ایک ہو، والدہ نیک ہو، اور دوسری جگہ نہیں آتی ہے۔ اس کی تفصیلات ہے۔ علی مولا، علی مولا، علی مولا، علی مولا۔ 40 جگہ علی موجود ہے، مفسر تو مر جائے گا سن کر۔ بہرحال 40 جگہ علی موجود ہیں۔ وقت افطار گزرا، سحر کا وقت آیا، فجر کا وقت آیا، مومنین مسجد میں جمع ہوئے۔ ایک مومن خوشی سے دل لبریز ہے، دوسرے مومن سے کہنے لگا بھائی میرا مولا کتنا کریم ہے، کل غریب خانے کی رونق بڑھ گئی، علی نے میرے یہاں افطار کیا۔ اور جو دوسرا مومن سن رہا تھا، اس کے گھر بھی افطار ہوا تھا، اس نے کہنے لگا کہ بھائی ماہ سیام ہے، ماہ رمضان، مسجد میں ٹھہرا ہوا ہے، روزے کی حالت میں اتنا بڑا جھوٹ تو نہ کہے، علی تو کل میرے یہاں موجود تھے۔ تیسرا شخص آیا، اس نے کہا کہ میرے یہاں موجود تھے۔ 40 مومنین نے دعویٰ کیا کہ علی ہمارے یہاں افطار کے وقت موجود ہے۔ معمہ بن گیا، آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ جناب سلمان نے کہا کہ آپس میں جھگڑو مت، چلو رسالت مآب کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ وہیں ہوگا۔ رسول اللہ کے پاس پہنچے، جناب سلمان کہنے لگے یا رسول اللہ ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ علی ان کے یہاں موجود تھے۔ تو اب رسالت مآب کے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، مسکرا کے کہنے لگے بھائی تم لوگ تو سب سچ کہتے ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل علی نے میرے یہاں افطار کیا۔ ابھی رسالت مآب یہ بیان کر رہے تھے کہ حجرے سے ننھے شہزادے امام حسن و امام حسین برآمد ہوئے، کہنے لگے کہ نانا آپ بھی سچ کر رہے ہیں یا صاحب بھی سچ کر رہے ہیں، لیکن اماں تو کہہ رہی ہیں کہ کل وقت افطار بابا گھر سے باہر ہی نہیں کہ گھر ہی میں افطار کیا۔ ابھی میں حیرت تھے سب لوگ کہ ایک مرتبہ جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسالت مآب، اللہ باتوں پہ درود و سلام کے بیان کرتا ہے کہ آپ بھی سچے، بیٹی بھی سچی، صاحب بھی سچ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کل وقت مغرب علی اللہ کے یہاں عرش پر افطار کے وقت موجود ہے۔ یہ کمال علی ہے، اسی لیے کہا گیا اپنی مجالس کو زینت دو علی کے ذکر سے، ایسا وجود، ایسا نور اقدس کہ جس کے لامتناہی فضائل ہیں، کبھی تمام ہونے والے نہیں ہیں۔ آدم سے لے کے آخری انسان، ملائکہ، جنہ سب جمع ہو جائیں، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ذکر علی کی ایک شعاع، نور علی کی، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ عزیزو جہاں فضائل لامحدود ہیں، وہیں علی کے مصائب بھی لامحدود ہیں۔ مختصر سا وقت تھا، میں نے بڑی صحیح کی کہ باتوں کو سمیٹیں، لیکن کیا کیا جائے کہ اللہ کو بھی علی کے معاملے میں علی کا ذکر جب ہو تو اختصار پسند نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ دم ہم دم، ایک ایک سانس کی آمد و شد میں علی علی کی آواز آنے لگے۔ ایک صلوات بھیج دیجیے گا۔ عزیزان گرامی، فضائل و کمالات لامحدود، وہیں مصائب بھی لامحدود ہیں، اور آپ جانتے ہیں ماہ مقدس ماہ سیام خاص علی کی شہادت کی اذان میں آپ مشغول رہے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی ماہ سیام کی آمد ہوتی ہے، آسمان پر نگاہ پڑتی ہے، چاند کے ساتھ ایک زخمی تصویر، علی کے فرق اقدس کی تصویر نظر آتی ہے، مومنین مسترب بھی ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ شب و روز گزرتے ہیں۔ علی اس مظلوم ہستی کو کہتے ہیں
کہ جس کی مظلومیت کو خود علی بیان نہ کرتے تو شاید ہم سمجھ نہ پاتے کہ علی کس مظلوم ہستی کا نام ہے۔ بہرحال مظلومیت کی بھی طویل روداد ہے۔ فاتح خیبر کو وہ مظالم ڈھائے گئے، خود بیان کرتے ہیں کہ بعد رسول 25 برس کا عرصہ میں نے ایسے گزارا ہے جیسے آنکھ میں خسو خاشاک پیوست ہو جائے، آنکھ میں حلق میں لقمہ گلوگیر ہو جائے، جو چبھن اور جو کھٹک ہوتی ہے 25 برس میں نے اس چبھن کو صحیح ہے۔ عزیزو کیا کیا اس کی روداد ہے تفصیلی خود بیان فرماتے ہیں کہ میرے نگاہوں کے سامنے میری میراث لٹتی رہی، میں دیکھتا رہا، میرے گھر کا دروازہ جلایا گیا، علی صبر کرتا رہا، میرے گلے میں رسن ڈالی گئی، میری رفیق حیات کے پہلو کو شکستہ کیا گیا، پسلیاں توڑ دی گئی، علی صبر کرتا رہا۔ یہ مظالم اپنے عروج بدلتے ہی رہے۔ بالآخر وہ وقت بھی آیا کہ ایک روز فاتح خیبر بیت الشرف کو تشریف لاتے ہیں۔ علی کے چہرے پر افسردگی کے آثار ہیں، علی رنجیدہ ہے۔ جیسے ہی بیت الشرف میں داخل ہوئے شہزادی کونین کی نگاہ پڑی، بے چین ہو گئی۔ کہا یا ابوالحسن آپ رنجیدہ ہیں، افسردہ ہیں؟ میں جانتی ہوں اس کا سبب کیا ہے۔ کہا کہ بنت رسول آپ کیا جانتی ہے؟ کہا ابوالحسن سلمان نے مجھے بتایا ہے کہ لوگوں نے آپ کو سلام کرنا ترک کر دیا۔ علی تڑپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بنت رسول کاش بات یہیں تک موقوف ہوتی، حد یہ ہے کہ علی انہیں سلام کرتا ہے، وہ سلام کا جواب نہیں دیتے۔ اللہ کیا مظلومیت تھی۔ عزیزو یہ مظالم اپنے انتہائی منزلوں کو جو پہنچے تو وہ وقت آیا جس کا ذکر آپ مرثیے میں سماعت فرماتے ہیں کہ مسجد میں ستمگار نے کعبے کو گرایا، محراب میں قندیل امامت کو بجھایا، بے قدر شب قدر کا کوئی دھیان نہ لایا، سیدانیوں کو عید کے نزدیک رلایا، ساری امت مسلمہ عید کی تیاریوں میں مصروف ہے، علی کی بیٹیاں علی کے ماتم میں مصروف ہے۔ عزیزو یہ مظالم کا سلسلہ چلتا ہی گیا، یہاں تک کہ کربلا کا واقعہ جو ہوا اسی سلسلے سے اس کا تسلسل ہے۔ آپ نے ابھی مرثیے میں سماعت فرمایا ثانی حیدر کی شہادت کا ذکر تھا۔ یہ حسین کی غربت و تنہائی کی شدت کی انتہائی منزل تھی۔ خود فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میدان سے میرے بھائی عباس کی شہادت کی خبر آئی، میں نے دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھام لیا، ٹوٹی ہوئی کمر کو تھامے ہوئے فاطمہ کا لال نہر کے کنارے پہنچا ہے۔ عجیب دل خراش منظر ہے کہ 32 برس کا بھائی خاک و خون میں غلطہ زخموں سے چور خاک کربلا بیڑیاں رگڑ رہا ہے۔ بھائی کے پہلو میں حسین گر گئے، رخسارے پر رخسارہ رکھا، گفتگو ہوتی رہی۔ اسی اثنا میں من کا جری کا ڈھل گیا، بھائی کے سامنے بھائی کا دم نکل گیا، بھائی کے سامنے عباس کے لاٹھے سے حسین اٹھے۔ غربت و تنہائی بڑھتی بھی اس قدر بڑھی کہ والی اکبر بھی نہ رہے، یہاں تک کہ ایک ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے، دامن کو جھاڑ کے تہیا کیا کہ خود میدان میں آئے۔ فرزند بیمار کے قریب پہنچے، دیکھا کہ بیٹا غش کے عالم میں ہے، سورۃ الحمد کی تلاوت فرمائی، غش سے افاقہ ہوا۔ سید سجاد کہتے ہیں کہ میں اپنے بابا کو پہچان نہ سکا، کیا قیامت ہے، کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ گزر جائے، بیٹا بابا کو پہچاننے سے قاصر نہیں ہوتا۔ آئے مظلومیت حسین کس عروج پر تھی، خیمے کا پردہ الٹ کر باہر برآمد ہوئے، بہن سے ملاقات ہوئی، اسرار امامت جو سید سجاد کو سپرد فرمائے تھے اب ثانی زہرا کے حوالے کر دیا پورا گھر، اور اب میدان میں جانا چاہتے ہیں کہ 4 سالہ بیٹی نے آ کر دامن تھام لیا۔ اور اسی منظر کو آپ نے ابھی مرثیے میں سماعت فرمایا، خاص تاکید کی تھی حسین نے شمر ملون سے
کہ میری کمسن بچی ہے 4 سالہ بیٹی، اسے کوئی رنج نہ پہنچانا، اسے اذیت نہ دینا. لیکن وہ شقی نے جو جواب دیا کہ وہ بولا کہ سکینہ کو بہت چاہتے ہو. شاہ نے فرمایا کہ ہاں سب میں پیاری مجھ کو. سمجھل بولا تو بھلا خیر تم اب کچھ نہ کہو، میں نہیں سنتا سکینہ کسی بارش نہ کرو، میں تماچے اسے ماروں گا، کھرک بھی دوں گا، جتنی دی جائے گی ایزا میں اسی کو دوں گا. صرف کہا نہیں بلکہ جب بچی یتیم ہوئی تو پرسا یوں دیا کہ تماچے لگائے، تازیانے لگائے. معصوم بچی کربلا کے میدان میں وہاں بتا کی سزائیں دے رہی تھی. لہر کا رخ کر کے کہتی اے چچا عباس آپ نہ رہے، ہم یتیم ہوئے، ہمیں تماچے لگائے جا رہے ہیں. یہ ہمارے کان دیکھیے زخمی ہو گئے، کانوں سے لہو جاری ہے. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وآله الطاهرين. بار اللہ جو واسطہ باب الوائے ثانی ہے قبر بنی ہاشم حضرت عباس علیہ السلام کا. بانیان مجلس و حاضرین مجلس کے دلی مقاصد کو برلا، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ہماری توفیقات عزا عبادات میں اضافہ فرما. جن مومنین مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، بار اللہ ذکر و ناسوں کے وسیلے سے ان کے مدارس کو اعلیٰ سے اعلیٰ کر فرما. تعجیل فرما ظہور حضرت حجت عصر علیہ السلام میں آپ تمام سے بار دیگر معروضہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولوی سید ہاشم علی عابدی علی مقامہ ابن سید ذاکر حسین عابدی اور جمع سال مرحوم کمیل بن ہاشم ابن سید ہاشم علی عابدی کنیز حیدر علی مرحومہ بنت سید اصغر حسین رضوی اور اپنے اپنے مرحومین کے لیے بھی ایثار فرما دیجیے گا. اللہم صلی اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات سے تشریف رکھ کے نوحہ سنائیں جائے. صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.